اس کو الگ سزا دی جائے گی. جو علماء کا احترام نہ کرے اس کو الگ سزا دی جائے گی. مسلمان ہے، گناہ کر لیا ہے، توبہ نہ کیا ہے، وہ جہنم میں جائے گا. خدا ناراض ہو گیا. جہنم وہ جگہ ہے جہاں بھوک ہے لیکن کھانے کا جو انتظام ہے، اللہ اللہ، علماء کرام سے پوچھیے جہنمیوں کے خوراک کا انتظام کیا ہے. میں جانتا ہوں آج آپ کو اگر قبر کی تقریر سنائی جائے بولتے ہیں مولوی ٹھیک نہیں ہے. جہنم کا بیان سنایا جائے کہتے ہیں مولوی ٹھیک نہیں ہے. میں ٹھیک ہو یا نہ ہو لیکن آج میں یہی سناؤں گا. حضرات، جہنم میں جو عالم ہے، جہنمیوں کے خوراک کا جو انتظام ہے، اللہ اللہ، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. لیکن ایسے نہیں بتاؤں گا فری میں. پہلے بولیے تب. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا اللہ، جن کی آواز پست ہو رہی ہے ان کے سینے میں اور طاقت دے دے. میں کہہ رہا ہوں سبحان اللہ کہتے جائیے تاکہ نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو ہم ہاتھوں کو لہرا کے یا رسول اللہ. سنیے، جو عورت اپنے بالوں کو کھول کر کے لہرا کے چلتی ہے، ذرا وہ سوچ لے، کبھی پوچھے ڈائریکٹ نہیں تو انڈائریکٹ کسی عالم سے. یہاں تو لہرا رہی ہے، 32 سنگار کرے گی. 32 جب شادی میں جائے گی تب، جب کسی پارٹی میں جائے گی تب، کسی رشتہ دار کے یہاں جائے گی تب. آنکھ میں الگ، ہونٹ پہ الگ، رخسار پہ الگ، بال میں 32 طرح کا آئٹم لگا لے گی. لیکن اپنے شوہر کے لیے کبھی اپنے آپ کو نہیں سجائی، کبھی اپنے شوہر کو راضی کرنے کے لیے آج میرا دولہا آنے والا ہے، میں اپنے آپ کو اتنا بنا سنوار کے رکھوں کہ میرا شوہر دیکھ کے تو خوش ہو جائے. اے ہوا کی بیٹیوں، یاد رکھنا، ارے دوسرے کو دکھانے کے لیے خود کو سجاؤ گی تو عذاب ہوگا، اور شوہر کو راضی کرنے کے لیے خود کو سجاؤ گی تو ثواب ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ قاری نثار صاحب قبلہ. سرکار نے دیکھا ہے جہنم میں. ایک بات اور میں کہہ دوں، اس کے لیے جو ہوگا مجھے کوئی پرواہ نہیں. جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کی تعداد، سب سے زیادہ عورتوں کی تعداد ہے. اور اس کا گناہ جو سب سے بڑا یہ ہے، شوہر کی ناشکری. اسی گناہ کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے. آپ نہیں سمجھے، میں خلاصہ کر دوں لیکن پہلے بولیے سبحان اللہ. ہوتا کیا ہے کہ زندگی بھر اس کے لیے پسینہ ٹپکا ٹپکا کر کے کماتے رہی ہے. کبھی ناک کی بالی، کبھی کان، کبھی ناک کی، کبھی کان کی، کبھی ہاتھ کی بالی یا چوڑی لا کے دیجیے، اچھا اچھا کپڑا دیجیے، خوب اچھا خوب اچھا خوب اچھا. اور جس دن وہ سنک گئی اسی دن کہہ دے گی میرا نصیب ٹھیک نہیں تھا، تیری زوجت ماں گئے، تیری بیوی بن گئے، ہم کو تم نے نکاح لا کے دیا. پورا انڈھیل دے گی، وہ سارے احسانات کو بھول جائے گی. سرکار نے فرمایا بہت بڑا گناہ ہے، شوہر کی ناشکری نہ کیا کرو. تمہارے کفالت کے لیے کیسے کیسے ادوار سے وہ گزرتا ہے تجھے معلوم نہیں. یہ سچ ہے، ایک مرد کلیجہ پہ پتھر رکھ کے سفر کرتا ہے، نہ جانے کیسے کیسے حالات کا سامنا کرتا ہے. تم اس کا احترام کرو، اپنے شوہر کو راضی کرو. اگر شوہر راضی ہو گیا تو آمنہ کا لال بھی راضی ہو گیا. دھیرے بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. عورتوں کو بڑا شوق ہے کہ سر کا بال بڑھے، بہت شوق ہے. شیمپو کمپو ایک سے ایک آئٹم لگاتی ہے کہ بال بڑا ہے. کیوں؟ اس کے حسن میں نکھار پیدا ہو. ارے میرے بھائیوں، عورت کا حسن بال سے ہے. تم نے کبھی سوچا میرا حسن کس سے ہے؟ عورتوں کے حسن میں نکھار اس وقت ہوگا جب سر کے بال بڑے بڑے ہوں گے. مردوں کا چہرہ اس وقت چمکے گا جب چہرے پہ داڑھی کے بال نظر آئے. عورت سوچتی ہے میرا بال بڑھے، یہ مرد نبی کا کلمہ پڑھ کے سوچتا ہے بتا دے توبہ توبہ. ارے میرے دوست، سر داڑھی کے بال کٹے ہوئے ہیں، موچھ چھلائے ہوئے ہو، ٹی شرٹ پہنے ہو، جینس پہنے ہو، تمہارے پاس کوئی آئی ڈی نہیں ہے، راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گئے، پولیس آ گئی اور تمہیں اب کہنے کو تیار اس کو جلایا جائے یا دفن کیا جائے. کوئی آئی ڈی نہیں ہے، کوئی پروف نہیں ہے، چہرہ بھی نہیں لگ رہا ہے، کپڑا بھی نہیں لگ
رہا ہے. آخر میں پولیس کیا کرے گی؟ آپ کے پاجامہ کو کھول کے دیکھے گی مسلمانی ہے یا نہیں, ختنہ شدہ ہے یا نہیں. اے میرے دوست, اس کے بعد پتا چلے گا کہ اس کو دفنایا جائے, کیا کیا جائے. نبی کی ایک سنت کو چھوڑ دیا تو مرنے کے بعد بھی ننگے ہو گئے. کاش کے چہرے پہ داڑھی ہوتی, اسلامی لباس ہوتا تو تمہیں ننگا نہیں کیا جاتا. چہرہ دیکھ کے پولیس والے بھی کہہ دیتے یہ تو مصطفیٰ کا غلام نظر آ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت علامہ قاری نثار صاحب قبلہ, عظمت اسلام, عظمت اسلام, خواتین اسلام, علماء اہل سنت. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. اور نعرے لگانے والا, نعرہ لگانے والا, ارے آپ لوگ کو ٹینشن جھگڑا ہے کیا؟ نعرہ لگانے والا, جواب دینے والے, اور چپ چاپ رہنے والا کیا کرے گا؟ زندہ رہ کے کیا کرے گا؟ زندہ ہو تو اللہ کا نام لے میرے بھائی, محبت سے سو پورا مجمع یا رسول اللہ, اور زور سے یا رسول اللہ. حضرات, تنظیم المسلمین کا جو جلسہ ہوتا ہے اتنے عناوین سامنے نظر آ جاتے ہیں, کہاں کہاں آدمی بولے گا, نہیں سمجھے. عرس سرکار مفتی اعظم ہند بھی ہے, سبحان اللہ, سرکار مفتی اعظم ہند. آج کسی کو خلافت ملتی ہے, کب جاتے ہیں ریاضت کرے, عبادت کرے, تپسیا کرے, نفس کو مارے, نماز پڑھے اور اسلامی قوانین کی حفاظت کرے, نظر کو بچائے, زبان کو بچائے. سب کچھ کرنے کے بعد پھر کوئی مرد کامل کی نظر پڑے اور وہ دیکھ لے کس کا حل ہے, تب اس کو خلافت ملے, تب اس کو اجازت ملے. صحیح بول رہا ہوں بھائی, صحیح بول رہا ہوں نا بھائی. لیکن جتنے بھی خلفاء ہیں, کسی پیر نے اگر خلافت دیا ہے تو کچھ دیکھنے کے بعد عمر ہوئی تب عبادت دیکھا, ریاست دیکھا, اس کے نسل کو دیکھا, اس کے پیشانی کو دیکھا, دیکھا کہ اہل تو خلافت اجازت. لیکن بھارت میں ایک ون پیس ایسا مرشد ہے جنہیں 6 مہینے کی عمر میں ان کے پیر نے خلافت عطا فرمائی. زور سے بولے سبحان اللہ, اور زور سے. وہ کون سا بچہ ہے جو باپ ہے مالانا میں, بیٹا پیدا ہو رہا بریلی میں, مرشد گرامی کہتے ہیں احمد رضا اب یہاں نہ رہو, بریلی چلے جاؤ, بڑا ہونہار اللہ کا ولی پیدا ہوا. سبحان اللہ. اور پورا مجمع ہوا میں ہاتھوں کو لگا کے یا رسول اللہ. وہ سرکار مفتی اعظم ہند, ہائے ہائے کیا کہنے. آج تو جتنے بھی سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت رضوان کے مرید ہے, مرید, خلیفہ نہیں مرید, ان کے مریدوں کی ایک الگ شان ہے. میں ثابت کروں گا بھائی, آپ کے علاقے میں بھی تو دیکھ سکتے ہیں, میں تو پورے بھارت کے بارے میں بتاؤں گا. اب پورے بھارت میں اتنا مبالغہ سے کام نہیں دے رہا ہوں, کرناٹکا کے گلی گلی میں نہیں گیا ہوں, 100 مرتبہ گیا ہوں, جو بات ہے, چنئی سے 100 مرتبہ گیا ہوں. اب میں پورے بھارت گیا ہوں, بھارت بہت بڑا ملک ہے, نہیں سمجھے. جہاں تک میں گیا ہوں جن کو بھی دیکھا کہ سرکار مفتی اعظم ہند کا مرید ہوں, الحمدللہ وہ ایک الگ رنگ اس پہ نظر آئے. ان پڑھ بھی ہے, کھیلی بھی بیچنے والا ہے, کھیلی. ارے کلکتہ میں دیکھا ہوں, وہ کھیلی بیچ رہا. اب بول رہا میں مفتی اعظم ہند سرکار کا مرید ہوں. قسم خدا کی چہرہ لگ رہا تھا عالم دین بول رہا. یہ سرکار مفتی اعظم ہند کے مرید کی پہچان ہے, جن کو ان کا دامن کرم مل گیا ہے. ان پڑھ بھی ہے تو چہرہ نورانی ہو گیا ہے, تو جب مرید کرے تو مرید ایسا ہو, ان کا خلیفہ کیسا ہوگا, ان کا خلیفہ کیسا ہوگا, اور جب خلیفہ لاجواب ہے ان کا ولی عہد کیسا ہوگا. سب علماء کہہ دیں گے اور کیسا ہوگا, سرکار تاج الشریعہ کے جیسا ہوگا. اور سب بولیے سبحان اللہ. پورا مجمع ہوا میں ہاتھوں کو لہرا کے بولے یا رسول اللہ. تقریر ختم کر دوں, ختم. آپ لوگ کی آواز کیوں ہو رہی ہے ختم؟ زور سے بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرات اتنا ٹائم نہیں ہے, میں آپ سے بالکل بولتا رہوں, حالانکہ میں بھی راستے ہی میں ہوں, انشاءاللہ وہاں پہنچ جاؤں گا. جہنم میں جس آدمی کو سب سے ہلکا عذاب ہوگا, سب سے ہلکا معمولی, اسے آگ کی جوتی پہنائی جائے گی, آگ کی جوتی پہنائی جائے گی. ہے کوئی ہم میں سے ایسا کوئی مرد جو آگ پہ
30 سیکنڈ صرف پاؤں رکھتے انگارے تھے، اور وہ بھی یہاں کی آگ الگ ہے جس آگ کو جبریل امین نے 3000 سال گرم کیا، اس کی چوٹی پہنائی جائے گی. ہمیں کوئی احساس نہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں. یاد رکھیے گا جو مسلمان شراب پیتا ہے توبہ کر لے، اتنا بھیانک انجام ہوگا پاپ بھی کام نہیں آئے گا. آج علماء کہتے ہیں تو کہتا مولوی اب بولنے دو، حشر میں سمجھ میں آئے گا. میرے بھائیو ایک تو شراب نہ پیو، اگر تم نے یہ گناہ کیا ہے تو توبہ کر لو، اگر بغیر توبہ کے مر گئے تو جہنم میں جاؤ گے، اللہ ناراض ہوگا، جہنم میں جاؤ گے. اور شرابیوں کے لیے جو انتظام ہے باپ رے باپ، وہ سرکار فرماتے ہیں جہنم میں جو فاحشہ عورت ہوگی اس کی شرمگاہ سے ایسی بدبودار رطوبت کا اخراج ہوگا جس کی بدبو سے اہل جہنم پناہ مانگیں گے. وہ شرابی کو پینے کو کہا جائے گا. میرے دوست ایسا کام کیوں کرتے ہو جو یہ بدبودار رطوبت پینے کو ملے؟ ایسا کام کر جاؤ کہ حوض کوثر کا جام مل جائے. رسول سے بولو بھائی سبحان اللہ. پورا مجمع ہوا میں ہاتھوں میں ہے، بولے یا رسول اللہ. سنیے جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ ہوش کے ناخن ہیں. ہیرو نہ بنے کہ میں بہت کامیاب ہوں، اتنا بھیانک انجام ہوگا. چہرے پہ نور نہیں ہوگا، گھر میں برکت نہیں ہوگی، اولاد ناخلف ہوگی. مرنے کے وقت روح بڑی مشکل سے نکلے گی. قبر میں عذاب کا سامنا ہوگا. اتنا ڈینجر سانپ قبر میں آتا ہے حضرات، بہت ساری باتیں ہیں، بس اتنا سمجھ لیجئے کہ قبر میں جو سانپ آتا ہے اس کو ناخن ہوتا ہے. ناخن والا سانپ دیکھتے ہیں نہیں قبر میں. اب وہ سانپ سب کے لیے نہیں آتا ہے، بے نمازی کے. یہاں ابھی ایک سانپ آ جائے، ابھی اتنا چھوٹا کہ عمر سانپ ڈینجر ہوتا ہے نا، بہت جلال میں رہتا ہے، اتنا بڑا کمینہ سانپ ہوتا ہے، وہ فوراً ہی کھڑا ہو جاتا ہے. اگر وہ سانپ کا بچہ یہاں پہ آ جائے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ تو کہاں میں کہاں، کسی کا سر نیچے ہوگا، کسی کا پاؤں اوپر ہوگا، ہے نا بھائی. ایک سانپ ہم تو یہاں بھاگ بھی سکتے ہیں، قبر میں کیسے بھاگو گے؟ اوپر بیک، نیچے بیک، رائٹ ہینڈ بیک، لیفٹ ہینڈ بیک، کہاں بھاگیں گے؟ ناخن ہوگا اس سانپ کو، اس کے زہر کا یہ عالم ہوگا کہ ایک بار ڈسے گا تو مرے گا نہیں، 70 گز زمین میں پھنسے گا، 70 گز زمین میں پھنسے گا اور ناخن سے پھر اوپر کرے گا اور صرف بولے گا سانپ. یہاں جو بولتا وہ بولی نہیں بولے گا، یہاں جو سانپ کبھی کبھی بولتا ہے وہ نہیں بولے گا، وہاں ڈائریکٹ بولے گا. اور آپ سمجھیے گا وہ بولے گا تو نے ظہر کی نماز نہیں پڑھا تھا، ظہر تک کاٹوں گا. عصر کی نماز نہیں پڑھا تھا، عصر تک کاٹوں گا. مغرب نہیں پڑھا تھا، مغرب تک کاٹوں گا. عشاء بھی نہیں پڑھا تھا، عشاء تک کاٹوں گا. فجر نہیں پڑھا تھا، فجر تک کاٹوں گا. کون بچائے گا؟ کون بچائے گا؟ میرے دوست ہم نماز کی حفاظت کریں گے، نماز ہماری حفاظت کرے گی. رسول سے بولو بھائی سبحان اللہ. پوچھئے علماء سے، بیوی گھر، بچے گھر، رشتے دار گھر، لیکن نماز آپ نے پڑھا ہے. اگر عذاب آیا گناہوں کی وجہ سے نماز کھڑی ہو جائے گی، روزہ کھڑا ہو جائے گا، آپ کے نیک اعمال کھڑے ہو جائیں گے. اے تو کون ہے؟ بولا میں اس کی نماز ہوں. اے تو کون ہے؟ تلاوت قرآن ہوں. تو کیا ہے؟ کہ اس نے دنیا میں میری حفاظت کیا تھا، میں یہاں اس کی حفاظت کر رہی ہوں. میرے دوست جہنمیوں کی خوراک کیا ہے؟ وہ مٹن نہیں ہے، وہاں چکن چلی، اب قورمہ بھی نہیں ہے، پراٹھا بھی نہیں ہے، اب بریانی نہیں ہے جہنمیوں کے لیے. ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون. وہ تھوہر کا پیڑ، بے شک تھوہر کا پیڑ جو جہنمیوں کی خوراک ہے. تھوہر کا پیڑ، یہ تھوہر ہے کیا؟ تھوہر ہے کیا؟ ایسے ہی سمجھ میں آ جائے گا. فری میں تھوڑی آواز بڑھیے نا. تھوہر کا پیڑ کیا؟ سرکار نے اس کے بارے میں بیان کیا. اتنا کڑوا اس کا ذائقہ ہے، اتنا کڑوا کہ اگر ایک قطرہ دنیا میں ٹپکا دیا جائے تو پوری دنیا کے لوگوں کا جینا دشوار ہو جائے.
ایک قطرہ تھوڑا سا، اب وہ جہنمیوں کی خوراک ہے، وہ گرم پانی جدھر سے گزرے گلا دے تو لوگ کہیں گے اچھا ہوگا، اب نکل جائے گی تو ہم مر جائیں گے۔ ہاں جہنم میں موت ہے نا، جو جہنم میں جائے گا نہ وہ مرے گا، اور جو جنت میں جائے گا وہ بھی نہیں مرے گا۔ جہنمی موت کو پکاریں گے آ موت، لیکن موت نہیں آئے گی۔ میرے دوست اعلیٰ حضرت کا ایک شعر یاد رکھیے گا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، جو کرنا ہے انتظام کر لیجیے۔ میرے سرکار کی بارگاہ میں جبریل امین نے جب کہا کہ یا رسول اللہ ہم نے 3000 سال آگ کو گرم کیا، بس میرے نبی نے صرف سنا رونے لگے، ساروں قطار رونے لگے، اور نبی کا رونا ایسا تھا کہ جبریل امین سے وہ بھی رونے لگے۔ اب نبی نے پوچھ دیا ہے جبرائیل تم کیوں روتے ہو، تم تو فرشتہ ہو، تم تو سید الملائکہ ہو۔ اب کہتے یا رسول اللہ آپ کیوں روتے ہیں، آپ تو سید المرسلین ہیں۔ اے جبرائیل کیوں روتے ہو، فرشتوں کے سردار ہو۔ اب کہتے حضور آپ کیوں روتے ہیں، آپ تو نبیوں کے سردار ہیں۔ حضور روتے کیوں ہے، اب تو نبی کا جواب آ رہا ہے۔ میرے دوست قسم خدا کی اس نبی کے حساب کو مانو میرے دوست، اس نبی کی محبت کو یاد کرو میرے دوست، قسم خدا کی سے آگے تقریر کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جو نبی نے فرمایا تھا میں فری میں نہیں بتاؤں گا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تو کام چلاؤ آواز ہے، ذرا دل سے آواز نکالیے محبت سے سبحان اللہ، اور زور سے سبحان اللہ۔ اور سن لیجیے یہ ادارہ تنظیم المسلمین ہمارا ادارہ ہے الحمدللہ۔ جب بھی یہاں کے اساتذہ نے مجھے یاد فرمایا میں حاضر آیا، میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، نذرانہ نہیں ملے کوئی پرابلم نہیں، کب ملے چاہے 2-3 لاکھ ملے کوئی پرابلم نہیں، لیکن میں جب تک بولتا رہوں کوئی سوئے گا میں سونے نہیں دوں گا، اس کے گولی چلے بم چلے بوال ہو میں کر لوں گا، لیکن سونے نہیں دوں گا، ایک کو بھی سونے نہیں دوں گا۔ ہاں اگر ان کو سونا ہے لاؤ تابوت پہنچاؤ قبرستان، ایک کو بھی سونے نہیں دوں گا۔ اس لیے جن کو نیند آ رہی ہے ان کے کان میں منہ لگا کے دیکھے رہتے ہیں خیریت سے آپ کے بات میں پیچھے نہیں چتا کے پیچھے السلام علیکم خیریت ہے، سوئیے گا مت بوال ہو جائے گا، کچھ بھی ہو سکتا ہے میں کر دوں گا، میں مسافر نہیں کروں گا، ایک آدمی سوئے گا نہیں، اور سوئیے گا تو میں فتوا لگا دوں گا۔ یس نیاز صاحب پر مہارا نیاز شروع کیجیے، بہت مخلص ہے، بہت محبت کرتے ہیں جی۔ اللہ تعالیٰ جملہ صاحب کرام کو عمر مبارکت عطا فرمائے، اور سب کو اللہ تعالیٰ پیسہ والا بنا دے، سارے علماء کو اللہ خوشحال بنا دے تاکہ یہ سنگا کا کام چھوڑ دیں۔ خوشحال رہیں گے کائے کے لیے کریں گے، اپنے پاس پیسہ رہے گا اتنی زکات نکالیں گے مدرسہ چلائیں گے، جیب میں پیسہ رہے گا خود چلائیں گے، ہم آپ سے کیوں لیں گے؟ ہاں اور کیا، اس لیے دعا کیجیے کہ علماء خوشحال ہو جائے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ مولانا کی ترقی سے ہمارے گاؤں کے لوگوں کو پرابلم ہوتا ہے، ان کا گھر پکا کا بنے مولوی کا کیوں، یہ بنے یہ ہیوی کپڑا پہنے مولوی کیوں، اس کے یہاں ان کے یہاں یا آگے کا ہم تو آج وہاں جانے والے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں میرے یہاں 4 ویلر ہو، مولوی لایا کہاں سے اسپلینڈر، لایا کہاں سے؟ ارے میرے دوست آپ اس کا چکر میں کیوں ہے؟ جتنا ٹائم کسی عالم کے پیچھے میں آپ لگے ہوئے ہیں گزار رہے، اتنا ٹائم اپنے آپ میں لگا دیتے تو یہاں کا کام ہوتا وہاں کا کام۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ کسی ماں کے لال میں اتنے طاقت 5000 روپیہ کما کے اپنے بیوی کو خوش رکھے، کسی عام آدمی میں اتنی طاقت جو نریندر مودی کے دور حکومت میں 10,000 کما کے اپنے بچوں کو خوشحال رکھے، اپنا کپڑا بہتر سے بہتر رکھے، کوئی بھی اس علاقے میں پورے انڈیا میں نہیں ہے جو 10,000 کما کے بیوی کو خوش رکھے، منہ میں پان بھی ہو، کپڑا بھی صاف ہو، بچے بھی اچھے ہو، نہیں ہے۔ اگر ہے تو صرف علماء کے عالم، علماء کے گھر والے ہیں، علماء کی بیویاں ہیں۔ آپ کہیں گے کہ میرا 10,000 میں نہیں چلتا ہے، ان کا کیسے چلتا ہے؟ فرق یہ ہے کہ یہ علماء دین کی خدمت کرتے ہیں، اللہ ان کا انتظام کروا دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ برکت اللہ کا فرماتا ہے۔ ہاں
کچھ بھی ہوگا میں سونے نہیں دوں گا. دیکھیے وہیں پہ دیکھ لیجیے کچھ بھی ہوگا بوال ہو جائے گا. السلام علیکم. اچھا کتنا اچھا لگتا ہے جلسہ میں نا. نہ چادر ہے نہ تکیا ہے نہ غلاف ہے نیند ہے. گھر میں چادر نہیں رہے تو نیند نہیں آئے, تکیا رہے تو نیند نہیں آئے. یہاں بغیر تکیا کے فرش پہ ہے نیند آ رہی ہے. اس کا مطلب ہے نبی کا ذکر ہو رہا ہے, رحمت کی برسات ہو رہی ہے. بھائی سوئیے گا نہیں, فتوا لگا دوں گا. حالانکہ میں مفتی نہیں ہوں, لیکن کچھ ایسا فتوا ہے جو غیر مفتی بھی لگا دے گا. ابھی میں لگا دوں گا. اپنے آقا سے پیار ہے جس کو, اپنے آقا سے پیار ہے جس کو, آگے چل سامنے سو نہیں سکتا. یہی فتوا ہے, یہی فتوا ہے. سمجھ گئے نا. اپنے آقا سے پیار ہے جس کو, آگے چل سامنے سو نہیں سکتا. جو بھی اختر رضا کا دشمن ہے, جو بھی اختر رضا کا دشمن ہے, اعلیٰ حضرت کا ہو نہیں سکتا. نعرہ تکبیر. اونچی آواز ہے, ہم لوگ شریک ہو جائیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت. حسین ہوئی, حسین ہوئی. دارالعلوم تنظیم المسلمین بائیسی, حضرت قاری نثار کلکت طویل, حضور گاندھی میں تعلیمات. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. مائک والا بھی اتنا ہیوی بجا رہا ہے, سمجھ گئے. کوئی بھی آئے گا تو جلدی دائیں بائیں ہوگا ہی نہیں, اتنا ہیوی بجا رہا ہے. لیکن آپ یہ سن لیجیے, اگر آپ کی سیٹنگ لاجواب ہے, ہمارا مجمع بھی لاجواب ہے. الحمدللہ کہیں پہ کوئی کمی نہیں ہے, سب بھی کم ہے انشاءاللہ. اور کیوں نہ ہو, کیوں نہ ہو. علامہ مفتی مظفر حسین صاحب علی رحمہ کی دعا ہمیشہ آپ کے ساتھ. وہ ہمیشہ ان لوگ کا احترام کرتے تھے جو مدرسے کا کام کرتے تھے. ان علماء کا خاص طور پہ احترام کرتے تھے جو اعلیٰ حضرت سے محبت کرتے تھے. آج علامہ مفتی مظفر صاحب قبر میں ہے ضرور, لیکن تمام سرکاروں کا فیضان وہاں بھی ان کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ حضرت کے درجات کو بلند فرمائے. رسول سے بڑی آمین. کہ میں نے فتوا لگا دیا ہے, لیکن سرکار رونے لگے, رونے لگے. جبریل بھی رونے لگے. ہم لوگ سن کر کے کچھ بھی احساس نہیں. پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں روتے ہیں؟ توجہ کے ساتھ سنیے گا, کیوں روتے ہیں؟ میرے آقا نے ارشاد کیا, اے جبرائیل میں اپنے لیے نہیں روتا ہوں, میں بیٹی فاطمہ زہرا کے لیے نہیں روتا ہوں, میں حسنین کریمین کے لیے نہیں روتا ہوں. تو حضور کس کے لیے روتے ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں میں اپنی امت کے لیے روتا ہوں, اپنے چاہنے والوں کے لیے روتا ہوں. میری امت نحیف ہے, لاغر ہے, کمزور ہے. جہنم کی آگ جس کو 3000 سال تم نے گرم کیا ہے, اس کی گرمی کا سامنا میری امت کیسے کرے گی؟ میرے نبی جو رو رہے تھے, میرے آقا جو آنسو بہا رہے تھے, آنسوؤں کا سیلاب بہ رہا تھا. میرے اعلیٰ حضرت فخر زمین و زمن, تاجدار علم و فن, زینت باغ و جمال, شیر حق باطل شکن, فیاض راہ شریعت و طریقت, غفاص بحر حقیقت و معرفت, امام جلیل الشان, فخر ہندوستان, ہم سنیوں کی پہچان, حضور امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علی احمد ریدوان نے جب اس کی منظر کشی کیا, نبی رو رہے ہیں. کیسے رو رہے ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت نے لکھا یا رسول اللہ میرے آقا کیسے روتے ہیں؟ اے لوگوں سنو, اللہ کا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا, رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا. میرے سرکار ابھی ہم لوگ پیدا نہیں ہوئے ہیں, نبی رو رہے ہیں ہمارے لیے, اور ہم بے عمل ہو کے بھی اپنے لیے نہیں روتے. ہم اپنے لیے نہیں روتے ہیں, کیا منہ دکھائیں گے؟ اس لیے میرے دوستوں, میرے بزرگوں, من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد.
24वें पारे की आखिरी आयत करीमा है। इसका तर्जमा मैं सुनाऊंगा लेकिन फ्री में नहीं। सब लोग शामिल हो जाइए, सब लोग। सुभान अल्लाह, वाह वाह। शैतान बहुत प्रॉब्लम में है कि सब इकट्ठा होकर अल्लाह का नाम ले रहा है, बहुत प्रॉब्लम है। मेरे पीछे ज्यादा पड़ा हुआ है, तुम बोलते भी हो, सबसे बुलवाते भी हो, तो मैं कहता हूँ बुलवाता हूँ तुझे तो जला कर राख कर दूंगा। इतनी बार मत सुभान अल्लाह बोलेगा तेरा कलेजा फट जाएगा। तो बोलिए ना हजरात। इसका तर्जमा मैं बता रहा हूँ। कुरान कहता है जो नेकी करे अपने भले को, जो बुराई करे अपने बुरे को, तुम्हारा रब अपने बंदों के जुल्म नहीं फरमाता। बात समझ में नहीं आई है? अब समझ लीजिए। अब इसको आप अपनी जबान में जैसी करनी कुरान कहता जैसा करोगे वैसा पाओगे। तो क्यों पड़ोसियों के पीछे लगे हो, क्यों गुनाह कर रहे हो, क्यों पाप कर रहे हो, क्यों जुर्म कर रहे हो? अब फिर गुनाहों की वजह से मुसीबत आती है तो लोग कहते हैं मेरे ऊपर जुल्म हुआ। तौबा तौबा। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर। जो मुसीबत आती है ना हमारे और आपके हाथ की कमाई है, जैसे जुल्म हुआ। मेरा अल्लाह रहम वाला है, मेरा अल्लाह करीम है, करीम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा कासिम रज़ा साहब क़िबला, शहज़ादा हुजूर अल्लामा कबली साहब क़िबला, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यादगार इस्लाम हजरत अल्लामा कासिम साहब क़िबला मद्दसुल आली और नफ्स स्टेज हो चुके हैं। हजरात अपने मुहसिन का इस्तकबाल मैं भी कर रहा हूँ। आप लोग को मेहनत पड़े तो एनर्जी बचाइएगा, मैं तो खुद कह लूँगा नारे तकबीर। अरे माशाअल्लाह, आप लोग की मर्जी है। मौलवी इतना चिल्लाए कि मुंह से ब्लाडिंग हो जाए, कहीं से जनाजा हो जाए। जब तक हम नहीं चिल्लाएंगे तब तक आपकी आवाज़ नहीं निकलेगी। मैं तो आपका इम्तिहान ले रहा था। नारे तकबीर, हम समझ गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत। जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। सबक क्या मिला? आज के बाद अपने आदतों अखबार को बदले, अपने सीरत को बदले, अपने कैरेक्टर को बदले। ऐसा काम करें कि मरे तो अच्छा इनाम मिल जाए। अल्लाह बंदों पे जुल्म नहीं करता, उसकी रहमत देखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। पहले बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर कोई बच्चा अच्छा रहने दीजिए, इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम ये हमारा इदारा है, आता जाता रहता हूँ। मैं आपको अपने माफी सभी को पेश कर दूंगा कभी, लेकिन मैं अब मतलब की तरफ आ रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह तंजीमुल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 25 बच्चे हाफिज़े कुरान हो गए। 25 बच्चों की फरागत है, 25 इंग्लिश में, लेकिन आप लोग अरबी में भी सुभान अल्लाह नहीं बोल पा रहे। 25 बच्चे दूल्हा बनने वाले हैं। टाइम नहीं है वरना मैं बताता इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम। अभी बोले आप भी हजरत हमको करें बोल रहे हैं, हम कहाँ बोले? ये बोले तब न बोले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पीछे वाले भी सुभान अल्लाह। अब सुनिए, वो बहुत मशहूर वाक़या है। ईसा अलैहिस्सलाम के कब्रिस्तान से गुजर रहे थे, तो कब्र में एक कब्र थी और उस कब्र में एक आदमी था और उसके ऊपर अज़ाब हो रहा था। समझ गए? ईसा अलैहिस्सलाम गुजर रहे थे, ऊपर से ही देख लिया कि अज़ाब हो रहा है। हम लोग घुस के भी नहीं देख पाए, वो पैगंबर है, ऊपर से ही देख लिए। उनकी बसारत और बसीरत का क्या पूछना। जब वापिस आए तो देखा इसको कब्र में अज़ाब हो रहा था, अब तो ये मुतमईन है, रिलैक्स में है, अब आराम है। अच्छी बात हुई, इतनी ही देर में कौन सा अमल कर लिया, क्या अज़ाब खत्म हो गया? सवाल अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया, चाय वाले भाई, चाय वाले मेरे भाई, प्लीज हम भी आपकी चाय पिएंगे, पैसा देंगे, थोड़ी देर रुक जाइए, आपका नुकसान नहीं होगा इंशाअल्लाह। सरकार मुफ्ती आज़मीन का करम होगा। लेकिन जो मैं बताने वाला हूँ उसको सुन लीजिए। अम्मा तुम लोग भी सुन लो, फातिमा, नजराना, फरजाना, तुम लोग सुनो। हाँ तबस्सुम क्या क्या नाम होता है सब सुनो। तो बस इतनी देर में किया क्या? अल्लाह की बारगाह में किया, मौला इसने क्या काम किया? अज़ाब खत्म। अल्लाह की बारगाह से जवाब आता है, ए मेरे पैगंबर सुनो, इसने कोई काम नहीं किया। अज़ाब जो हो रहा था इसको अपने अमाल की वजह से, लेकिन ये चेंजिंग, ये परिवर्तन जो तुम देख रहे हो,
اس کی وجہ سے نہیں ہے، یہ تو دارالجزا ہے، کیا تو بدلہ ملے گا؟ کام ہوا کہاں؟ کہا کہ یہ آدمی مرا ضرور، مرنے سے پہلے ایک بچہ چھوڑ کے آیا، اور بچہ اس لائق ہو گیا، اس کی ماں نے ایک معلم کے پاس لے جا کے کہہ دیا میرے بچے کو کتاب اللہ پڑھا دیجیے۔ اب اس کا بچہ جو ہی گیا مولانا کے پاس، تو مولانا نے کہا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ۔ چوری اس کا چھوٹا بچہ زمین پر مجھے رحمان کہہ کے پکارا، مجھے رحیم کہہ کے پکارا، میری رحمت کو گوارا نہ ہوا کہ جس کا بیٹا زمین پہ مجھے رحمان کہے، مجھے رحیم کہے، اس کے باپ کو قبر میں عذاب دیا جائے۔ اسی وجہ سے بیٹا اعمال کیا ہے، بدلہ باپ کو مل گیا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تو یہ واقعہ تو مشہور ہے، لیکن اپنے علماء سے دعا لیتے ہوئے جو اصل پوائنٹ ہے وہ میں بتانا چاہتا ہوں، لیکن فری میں نہیں بتاؤں گا۔ سب لوگ شامل ہوئیے۔ ہاں، فری میں نہیں بتاؤں گا، کتنا کام لیجیے گا فری میں۔ سنیے، اس بچے نے ایک بار پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، باپ کی مغفرت، ذرا ساؤنڈ بڑھا کے باپ کی مغفرت۔ اور بات ہے کہ آج کے دور میں مولوی کو لوگ بیوقوف سمجھتے ہیں، حافظ صاحب کو چوپٹ سمجھتے ہیں، مفتی صاحب کو ذرا سا قابل سمجھتے ہیں، لیکن ان کو بھی کہتے ہیں مولوی ہے، مؤذن کی تو کوئی گنتی ہی نہیں ہے۔ شاعر اسلام شہنشاہ ترنم جناب شمس تبریز صاحب آ گئے، اپنے آپ میں خود لاجواب ہے، اپنی مثال خود رکھتے ہیں، اتنا اچھا پڑھتے ہیں۔ یہ جانتا ہوں کہ تنظیم المسلمین کے اساتذہ کا انتخاب لاجواب ہوتا ہے، ہر سال ایک نیا فیس آتا ہے، اور وہ ایک عشق کا رنگ چڑھا کے جاتا ہے۔ شہنشاہ ترنم شمس تبریز صاحب تشریف فرما ہے، وہ آپ سے ملاقات کریں گے، لیکن پہلے میں آپ سے نپٹ لوں، آپ مجھ سے نپٹ لیں۔ مولوی کو لوگ کسی لائق نہیں سمجھتے، ہاں جب ضرورت رہے گی بیوی کو بھوت لگے گا۔ آپ دیکھیے حضرت حضور آقا مولا کیا ہوا، مطلب بیوی جانے والی ہے، کیا بولا بھوت لگ گیا، تو میں کیا کروں، مطلب بات کھولی ہے، یہ بات ہے کہاں، فائل نہیں کرتا، بات کھولی ہے وغیرہ وغیرہ۔ میرے بھائی سب سمجھ میں آتا ہے مولوی صاحب کی قیمت، اور اس کے بعد جب باپ مرے گا تب مولوی صاحب جنازہ پڑھا دیجیے گا، بیٹا بیٹی اس کا مولوی صاحب نکاح پڑھا دیجیے گا، اور اس میں بھی پیسہ دینے میں کیا نظرانہ دینے میں کی نہیں سمجھے۔ اس کے بعد مولوی کو بوجھ لگتا ہے۔ لیکن میرے دوستو، جس کا بیٹا حافظ ہے، عالم ہے، مفتی ہے، ان کی ماں کو سلام، ان کے باپ کو سلام۔ کیسی ماں نے دودھ پلایا کہ تیرے بیٹے کے سینے میں 30 پارے جمع ہو گئے؟ ارے وہ ان کا بیٹا تھا، ایک بار بسم اللہ پڑھا تو بخشش ہو گئی۔ اور تنظیم المسلمین میں جو بچے حافظ بنے، اب ان سے پوچھئے ایک آیت کو کتنی بار پڑھا؟ ایک آیت کو ایک بار نہیں 1000 بار پڑھا ہوگا۔ کتنی چٹائیاں ٹوٹی ہوں گی، کتنا کپڑا خراب ہوا ہوگا، پھٹا ہوگا۔ جب دیکھو رات میں دیکھو پڑھ رہا ہے، دن میں دیکھو پڑھ رہا ہے، عشاء بعد پڑھ رہا ہے، فجر بعد پڑھ رہا ہے، ایک آیت کو 1000 بار پڑھ رہا ہے۔ اب اس آیت کو پڑھنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ رہا ہے، تو جب آیتوں کو کتنی بار پڑھا تو سوچئے بسم اللہ کتنی بار پڑھا۔ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی امت کا بندہ اگر ایک بار بسم اللہ پڑھے تو ماں باپ کی مغفرت ہو۔ امت محمدیہ کا بچہ جو ایک بار نہیں 1000 بار بسم اللہ پڑھ رہا ہے، ان کے ماں باپ کو کتنا ثواب ملے گا۔ بچوں کو عالم بنائیے، حافظ بنائیے۔ 25 بچوں کی دستار ہونے والی ہے۔ جی، دستار بندی کے تمام بچوں سے میری گزارش ہے کہ آپ لوگ چوڑا پہن کے اسٹیج پہ آ جائیں۔ دستار بندی کے تمام بچوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ چپا پہن کے اسٹیج میں آ جائیں، جلدی سے آپ حضرات آ جائیں۔ ہاں، اور جلدی سے وہ آ جائے تو جلدی سے آپ لوگ بھی سبحان اللہ بول دیجیے۔ یا اللہ، جو لوگ سبحان اللہ بول رہے ہیں اسے کربلا معلّہ پہنچا دے۔ کربلا شریف تو دیکھے نہیں ہے، قسم خدا کی جا کے دیکھے تب سمجھ میں آ جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہوتا ہے کہ آپ کا بچہ حافظ قرآن ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت بھی حافظ صاحب تھے، اب بولیے گا سبحان اللہ میرے بات۔ اعلیٰ حضرت بھی
भी हाफिज कुरान थे कि मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज हूँ, सुभान अल्लाह। और भी हजारों यहाँ पे हुफ्फाज होंगे। पूछिए सबसे कितने दिन में हाफिज बने, तो कोई कहेगा 1 साल में, कोई कहेगा 2 साल में, कोई कहेगा 1.5 साल में, कोई कहेगा 3 साल में, है ना भाई। कितना मदरसा चेंज किए, बोला 36 दूना 72। अब कितने दिन में, मतलब 3 साल में, 2 साल में, 1 साल में। और जो बच्चा 1 साल में हाफिज हो जाता है, लोग उसकी ज़ियारत को आते हैं। कितना बाकमाल बच्चा है, 1 साल में हाफिज कुरान हो गया। होता है कि नहीं भाई, हैरत की बात है कि नहीं। सुन लो, भारत में एक ऐसा मुनफरिदुल मिसाल हाफिज कुरान है जो पूरे भारत की तारीख है। 1 साल में नहीं, 6 महीने में नहीं, 1 महीना में हाफिज कुरान हुआ है। उस हाफिज कुरान को आला हज़रत कहा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोल बोलिए सुभान अल्लाह। अब 1 महीना भी मैंने ज्यादा कह दिया, ये भी सुनिए, उलमाए किराम तशरीफ फरमाए। 1 महीना मैंने ज्यादा बताया। अस्र से मगरिब के दरमियान याद करते, अस्र से मगरिब के दरमियान सिर्फ याद करते। अब 300 दिन के अस्र और मगरिब के तमाम टाइम को इकट्ठा कीजिए तो 10 से 12 घंटे हो जाएंगे। इतने ही देर में आला हज़रत हाफिज कुरान हो गए। हज़रात, आला हज़रत को जिस मैदान में देखिएगा लाजवाब नजर आए। बोलिए सुभान अल्लाह। सोचे अच्छा हाफिज कुरान हो गए, अच्छा कुछ लोग जो है ऐसे ही रहते हैं, लेकिन जो हाफिज कुरान है उनका क्या पूछना। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। जिनकी बेटियों की शादियां नहीं हुई है वो हाफिज कुरान को अपना दामाद बना ले, आलिम दीन को अपना दामाद बना ले। अल्लामा मुफ्ती साहब, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ, क्यों? उससे होगा क्या कि हाफिज साहब दामाद होगा, मौलाना साहब दामाद होगा, ससुर मर जाएगा, दामाद जब नमाज पढ़ेगा दुआ के लिए हाथ उठाएगा, ससुर के लिए दुआएं मग़फ़िरत करेगा। और अगर अंगूठा छाप होगा, जिन्स वाला होगा, तो जनाजा भी ठीक से नहीं पढ़ पाएगा, जनाजा भी नहीं ठीक से पढ़ पाएगा। जाएगा जरूर टोपी पहन के, अब पहले सब में खड़ा हो जाएगा। अब क्या नियत करेगा नहीं मालूम। पहली तकबीर के बाद क्या पड़ेगा मालूम नहीं ना, सना भी है ठीक से याद नहीं, अल्लाह जाने है। अब दूसरी तकबीर के बाद दुरूद शरीफ पढ़ना है, वो भी ठीक से याद है कि नहीं, अल्लाह की पता। और तीसरी तकबीर के बाद तो चौपाट। अभी हम आप लोगों से पूछ रहे कितने आदमी से तो कितना चक्का पंक्चर हो जाएगा, मैं पूछूंगा नहीं। 100 रुपया दीजिएगा, मदरसे में आइएगा और सारी दुआएं याद कर लीजिएगा इंशाल्लाह। बोलो ना इंशाल्लाह। अरे 100 रुपये में आप सीख लीजिएगा। अम्मा तुम लोग भी पूछो, बेटा से कभी पूछ लो, अरे मेरा लाल तेरी माँ मर जाएगी, जनाजा आगे होगा, तो पीछे होगा, तो तीसरी तकबीर के बाद क्या पड़ेगा? अकबका जाएगा, कहेगा जाओ जाओ 100 रुपया लो, मदरसा में जाओ और याद कर लो। तीसरी तकबीर के बाद क्या पड़ेगा? ये तो जिन्स वाला से किया था, टेंटरमैन से किया था, वो खड़ा रहेगा बस मुंह को हिलाता रहेगा, पड़ेगा कुछ नहीं, याद ही नहीं है। और अगर हाफिज कुरान है, आलिम दीन है, तो तीसरी तकबीर के बाद जो दुआ करेगा, अल्लाहुम्मा इग़फिर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। रसूल से बोले ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अरे अल्लाह। आपके बेटा अगर आलिम होगा दामाद, तो सिर्फ आपके लिए नहीं, जिंदों के लिए, मुर्दों के लिए, हाजिर के लिए, गायब के लिए, औरत के लिए, मर्द के लिए, छोटे बड़ों सबों के लिए दुआएं मग़फ़िरत करेगा। इसलिए मेरे दोस्तों, दुनिया व आखिरत की भलाई चाहते हैं तो आलिमों से मोहब्बत कीजिए, आलिमों से रिश्तेदारी। 25 बच्चे हाफिज कुरान हो गए हैं। आज इतना टाइम नहीं है कि मैं बता दूंगा आप लोग कैसे कुरान पढ़ते हैं। अल्लाह की पनाह, हाफिज साहब को आप हल्का लेते हैं, कुछ नहीं समझते, बेवकूफ समझते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। हाफिज साहब साइड जाओ, साइड जाओ, हाफिज साहब साइड जाओ। और ये जो कुरान पढ़ते हैं, अल्लाह ये तो याद नहीं है, और अगर याद भी है तो कहाँ से शुरू, देख के भी पड़ेगा तो बहुत गलत पड़ता है।
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقول الصبح تیرا باپ مر گیا کیا؟ ایسے کہ قرآن پڑھا جاتا ہے؟ نہیں، ایسے کہ قرآن پڑھا جاتا ہے؟ اب مولوی صاحب سے پوچھے، حافظ صاحب سے، کیا کہنے، وہ تو پڑھے گا سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم. آپ الحمدللہ محمد الحمدللہ ٹھیک نہیں، الحمدللہ بھی ٹھیک نہیں، الحمدللہ رب العالمین. پورا خاندان مر گیا کیا؟ ارے آپ حافظ صاحب کو جس کو ہلکا سمجھ دو، بچہ بھی ہے، اس سے پوچھو تو پڑھے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ٹائم نہیں ہے، سبحان اللہ. سمجھیے حافظ صاحب اور آپ کا حال کیا ہے. اس لیے میرے بھائیوں آپ بھی صحیح پڑھیے، اور تاکہ آپ کی نماز بھی درست ہو جائے اور حشر میں منہ دکھانے کے قابل ہو جائے انشاءاللہ. سوچ سمجھیے انشاءاللہ. حضرات اب میں مطلب کی طرف آ رہا ہوں. یہ تنظیم المسلمین اس علاقے کا مرکزی ادارہ، بریلی سے اتنا گہرا تعلق اس ادارے کا، اس ادارے کے جملہ اراکین کا، اساتذہ کرام کا. اللہ اس محبت کو سلامت رکھے. ذرا زور سے بولیے آمین. لاک ڈاؤن کے بعد جلسہ کرنا بڑا کٹھن ہے. لاک ڈاؤن کے بعد مدرسے کا جلسہ کرنا، میرے پاس جنات بھی نہیں ہے کہ اس سے میں چندہ کروا لوں. آپ لوگوں نے ہمیشہ ادارے کو دیا ہے. آج میں پھر آپ کو آواز دے رہا ہوں. پہلی بار آج علامہ مفتی مظفر صاحب علیہ رضوان کی یاد آ رہی ہے. ان کے اندر جو اللہ نے کمال عطا کیا تھا، میں آپ سے مخاطب ہوں. میں چاہتا یہ ہوں کہ جن کے بچے حافظ قرآن ہوئے ہیں، حضرت یہ بھی آج اسی میں جانے دیجیے. ہاں اسی میں جانے دیجیے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت عرس مفتی اعظم ہند علامہ قاری نثار صاحب قبلہ. حضرات جتنے بچے حافظ قرآن ہوئے ہیں، جب ان کے ماں باپ بچے کو مدرسے میں لائے تھے تو ناک بھی ٹھیک نہیں تھی، کپڑا بھی ٹھیک نہیں تھا، منہ بھی ٹھیک نہیں تھا، بال بھی ٹھیک نہیں تھا. اب وہ زبان تو اتنی خراب پوچھے مت، بولنے میں سریانی زبان اردو زبان کیا سجا پوری سب چل رہا تھا، اور الحمدللہ ٹھیک سے نہیں پڑھ رہا تھا، کسی لائق نہیں تھا تو ادارے کو دے دیا. اور آج ادارہ دے رہا ہے تو قوم کا رہبر بنا کے دے رہا ہے. آج ادارہ دے رہا ہے تو ایک مکمل ساتھ بنا کے دے رہا ہے. جن کے بچے حافظ قرآن ہو گئے، میں ان کے ماں باپ کو نہیں، ماں کو نہیں، ماشاء اللہ بیٹھو بابو، ان کے ماں کو نہیں، ان کے باپ کو، ان کے گارجین کو میں آواز دے رہا ہوں. اس خوشی کے موقع پر آپ اپنے اس دینی ادارہ کو 2,000 روپیہ عطا کر دیجیے. جن کے بچے حافظ قرآن ہو گئے ہیں، میں ان کو آواز دے رہا ہوں، نام لے لے کے پکاروں گا. 2,000 روپیہ اس ادارے کو عطا کر دیجیے تاکہ ادارے کا کام ہو جائے. اور آپ میں سے جتنے لوگ ہیں ان میں سے 2,000 نہیں، میں کسی ایسے بندے کو بلا رہا ہوں جو فقط غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کی محبت میں فقط 1,100 روپیہ دے دے. پورے مجمع میں 1,100 روپیہ میں نے ایک آدمی کو آواز دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نقیب جلسہ حضرت سردار نعیمی صاحب، انہوں نے 1,100 روپیہ دیا ہے. ماشاءاللہ صرف 1,100 روپیہ میں آپ سے طلب کر رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں جانے دیجیے. ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. کیا نام ہے؟ محمد جمیل. کہاں گھر ہے؟ گنڈالے. اچھا بھائی، ہمارے جمیل صاحب نے 1,100 روپیہ دیا ہے. میں نعرہ لگا رہا ہوں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ماشاء اللہ. مولانا حسنین انہوں نے کتاب کی تمام کے لیے 1100 روپئے. ارے ماشاء اللہ. اس مدرسے کے پرانے یعنی سابق بھوتپورو مدرس حسنین صاحب قبلہ، انہوں نے مفتی مظفر صاحب قبلہ کی محبت میں ان کے سارے ثواب کے لیے 1,100 روپیہ عطا کیا ہے. آپ لوگ چپ رہیے گا. نعرہ میں لگا رہا ہوں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ہاں
हाफिज बुखारी जावेद साहब हाफिज कारी जावेद साहब ने 1100 रुपया अदा किया। अल्लाह ताला कबूल फरमाए अपनी। अच्छा, या अल्लाह उनको औलाद नरीना अता फरमा, या अल्लाह उनको औलाद सालेह अता फरमा, या अल्लाह उनके घर में बरकत अता फरमा। हजरात, एक बंदे को और मैं ढूंढ रहा हूँ, है कोई ऐसा जिनकी माँ इंतकाल कर गई है और 1100 रुपया अपनी माँ की मोहब्बत में दे दे, आप गाफिल हो जाएंगे लेकिन इसका सवाब मिलता रहेगा इंशाअल्लाह। मौलवी मोहम्मद अमीर रजा जिनकी दस्तारबंदी होने वाली है। अच्छा, जी वालिद साहब ने 1100 मौलवी मोहम्मद अमीर रजा के वास्तुला खपड़ा के रहने वाले हैं, उनके अब्बा ने दिया है 1100 रुपया दस्तारबंदी के नाम पे ना। तो अभी 24 आदमी बाकी है, 24 बच्चे और हैं जिनके गार्जियन को आवाज दे रहा हूँ कि फकत 2-2 हजार रुपया पेश कीजिए। और आप लोगों में से है कोई बंदा ऐसा जो फकत 1000 रुपया दे दे, फकत 1000। या अल्लाह, जो लोग बैठा है उसके दिल में पत्थर है तो उसको नर्म कर दे, या अल्लाह उसको वहां से उठा ले, यहाँ भेज दे। आमीन कहिए ना भाई। माशाअल्लाह, लाइए माशाअल्लाह। हजरत यहाँ नाम पूछिए, हम नाम नहीं जानते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। हजरत आप में से कोई आदमी है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लाइए भाई, लाइए, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। कैसा भी नहीं दे रहा आवाज आपके मोहम्मद वाली साहब, मोहम्मद जाकिर साहब ने 1100 रुपया दे दिया, 1200 रुपया दिया है। तो अभी 23 आदमी बाकी है, 23 बच्चे जो हाफिज कुरान हुए उनके अब्बा आ जाइए, जल्दी से पैसा लेके आइए मदरसे के लिए, मेरे लिए नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। साहब ने 1100 रुपया दे दिया, 22 गार्जियन और बाकी है मेरे भाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। हाँ हाँ, अल्लाह दाढ़ी रखो मेरे दोस्त, एक मुट्ठी रखो, शादी हो न हो लेकिन इंशाअल्लाह कामयाब रहोगे। हाँ, मौलाना गुलाम नासिर साहब ने दिया है, माशाअल्लाह। के आने से तिरगी छट गई जमाने से। तब पैसा लाइए तब न मिश्रा पड़ेगा। हाँ, लाइए 100 रुपया लाइए तो पड़ देते हैं, 100 रुपया लाइए। कार ही के आने से तिरगी छट गई जमाने से, की छट गई जमाने से। इसके बाद क्या होने वाला है? 100 रुपया लाइए। की बात करते हैं, फूल शबनम की बात करते हैं। अरे क्या बात है, आप बोलो ना भाई। बात करते हैं, सबसे मौसम की बात करते हैं, फूल शबनम की बात करते हैं, फूल शबनम की बात करते हैं, सबसे मौसम की बात करते हैं। जन्नती लोग ही मोहब्बत से, जन्नती लोग ही मोहब्बत से गौसे आजम की बात करते हैं। हज़रात, मुफ्ती आज़म हिंद अली रिदवान के उर्स में हम लोग हाजिर हैं और तंजीमुल मुस्लिमीन के तलबा की जो फरागत होने वाली है, जश्न हिफ्ज़ व क़िरात में हम लोग शामिल हैं। अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर अता फरमाए, सबकी शिरकत को कबूल फरमाए। आमीन। नफ्सी वमन असाअ फअलैहा वमा रब्बुका बिग़ल्लामिन लिल अबीद। जो नेकी करे अपने भले को, जो बुराई करे अपने बुरे को, तुम्हारा रब बंदों पे जुल्म नहीं करता है। जुल्म हम लोग करते हैं, नमाज को छोड़ के कुरान नहीं पढ़ते हैं, शरीयत के कानून की जो है कामने किया काम वो ले लीजिए। तुमको जो राजी करे ठीक हो नामी रजा, तुम पे करोड़ों दरूद। मरहूम साहब के नाम पे 100 रुपया आया, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। मेरी गुफ्तगू में जिस किस्म की गलतियां हो गई हो, मैं इंसान हूँ, खता हो ही जाती है जानबूझकर जाने में। जो गलतियां हो गई हो मेरे रब की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। सब लोग शामिल हो जाए, बुलंद आवाज़ से पढ़े अस्तग़फ़िरुल्लाह, जोर से अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी बिल्कुल नहीं।
अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ दोस्त से पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।